السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما، اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب المرجب اپنے فیوز و برکات کو لٹاتا ہوا پوری تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے سے رواں دواں ہے۔ اس ماہ مبارک میں بہت سارے بزرگان دین کی تاریخ ولادت، تاریخ وصال اور تاریخ شہادت آتی ہے۔ کچھ تاریخیں ہمارے سامنے سے گزر چکی ہیں اور ابھی کچھ تاریخوں کا آنا باقی ہے۔ 15 رجب المرجب کی تاریخ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کے نام پر اسی ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو لوگ ایک نیاز کرتے ہیں جسے عام عوام کنڈے کی نیاز کہتی ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے آج کے ہفتہ واری مرکزی اجتماع میں انشاءاللہ ہم اور آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ہم اس نیاز کے تعلق سے بھی کچھ اہم باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ امام علی مقام بیٹے ہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو امام زین العابدین جو کربلا کے میدان میں امام علی مقام کی آل کے آخری چشم و چراغ بچے تھے، ان کے بیٹے ہیں امام باقر، اور امام باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق۔
یعنی امام زین العابدین یہ دادا لگتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ جابر، ان قریب تمہاری میرے ایک بیٹے سے ملاقات ہوگی، جب تمہاری ملاقات میرے بیٹے سے ہو تو اس تک میرا سلام پہنچا دینا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں آپ کے بیٹے کو جب دیکھوں گا تو اسے پہچانوں گا کیسے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانیاں بتائیں۔ آقا نے فرمایا سب سے پہلی چیز تو کہ وہ میرا ہم شبی ہوگا، یعنی وہ میرے جیسا ہی ہوگا، اور دوسرا میرے آقا نے فرمایا کہ جابر جیسے تمہیں میرے قریب آنے پر خوشبو آتی ہے، ویسے ہی جب میرے بیٹے سے ملاقات ہوگی تو تمہیں خوشبو آئے گی، خوشبو۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں آپ دیکھیں، میرے آقا کے جسم ناز سے آنے والی خوشبو کتنی عظیم خوشبو ہے کہ جس خوشبو سے صحابہ اکرام جو ہے میرے نبی کو تلاش کر لیتے تھے کہ آقا مکے یا مدینے کی کن گلیوں سے گزرے ہوئے ہیں، یعنی خوشبو کے ذریعے پتہ لگا لیتے تھے۔ اور اگر عشق ہو جائے نبی سے تو یہ آقا کے جسم اطہر کی خوشبو صرف مکے مدینے یا صحابہ کے زمانے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ بریلی کے تاجدار کو بھی کوئی سید نظر آ جائے تو اسے دیکھ کر آپ کو بھی وہی آقا کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ کنیکشن جڑتا ہے عشق کی بنیاد، محبتوں کی بنیاد، ورنہ ہم سے کوئی تعارف کرائے تب ہم جانتے ہیں کہ سید ہے، ورنہ ہمارے ساتھ 2-4 سال بھی رہے، اس کا نام معلوم ہے، سرنیم نہیں معلوم، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سید ہے یا آل رسول ہے۔ لیکن جو عشق والے ہیں انہیں خوشبو آ جایا کرتی ہے۔ تو حضرت جابر سے نبی نے فرمایا کہ اول تو میرے جیسا ہم شبی ہوگا، میری کاپی ہوگا، اور دوسرا کہ اس کے جسم سے وہی خوشبو آئے گی جو خوشبو میرے جسم سے تمہیں آیا کرتی ہے۔ فرمایا گیا حضور کے پردہ کرنے کے بعد کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ عمر کی بنیاد ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، یعنی وہ نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ اب جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں جاتے تو ان کے گھر کا کوئی بچہ، اکثر ان کے پوتے وغیرہ ان کو لے جاتے تھے اور مسجد میں پہنچا کر چلے آتے، اور نماز ہو جاتی، جماعت کے بعد پھر جاتے، ان کو گھر لے کر آ جاتے۔ ایک مرتبہ نماز ظہر ادا کرنے کے لیے حضرت جابر مسجد میں پہنچے، ابھی وقت نہیں ہوا تھا، جماعت میں وقت تھا، آپ صحن میں بیٹھے ہوئے امام کا اور جماعت کے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک آپ کو مسجد نبوی شریف کے اندر وہ حضور والی خوشبو آنے لگی، اور ساتھ ہی پیروں کی آہٹ بھی سنائی دی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا میں امام زین العابدین ہوں، میں زین العابدین۔ آپ نے فرمایا کہ امام حسین کے بیٹے؟ انہوں نے کہا ہاں امام حسین کا بیٹا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میرے ساتھ میرا بیٹا محمد باقر ہے، میرے ساتھ میرا بیٹا محمد باقر۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے میرے قریب لاؤ۔ جب قریب آئے، اب چونکہ نابینا ہو گئے تھے تو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے تھے کہ حضور کے ہم شبیہ ہیں کہ نہیں، لیکن جب آپ قریب آئے حضرت جابر کے تو قریب آتے ہی حضرت جابر کو وہ حضور والی خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ اور آپ نے پہلے جو سوال پوچھا کہ کون، اسی خوشبو کی بنیاد فرمایا گیا جب آپ نے دیکھا کہ محمد باقر ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے، آپ نے ہاتھ پکڑ کے بچے کو قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد پیشانی کو چوما، اس کے بعد ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، اس کے بعد نیچے جھک کر ان کے پیروں کو چومنا چاہتے تھے۔ امام باقر ابھی چھوٹے بچے تھے، آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے ان سے کہا آپ حضور کے صحابی ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جانتے حضرت جابر نے کیا فرمایا؟
آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی نے تمہاری آمد کی بشارت دی تھی، اور میرے آقا نے فرمایا تھا جب میرے بیٹے سے ملاقات ہو تو اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ میں نے حضور کی یہ امانت تمہارے لیے سنبھال رکھا تھا، یہ امانت قبول کر لو جو حضور نے تمہیں دینے کے لیے حکم دیا تھا۔ حضرت محمد باقر نے اسے قبول کیا، سلام کا جواب دیا۔ فرمایا گیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کے چند عرصے کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب آپ سوچیں میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں امام جعفر صادق کے والد کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت جابر چند دنوں کے بعد اس کے بعد پردہ فرما گئے۔ معلوم ہوا کہ یہاں سے حضور کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے۔ میرے آقا نے امام محمد بن باقر کی نشانی بھی بتائی، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، یہاں تک کہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں امام حسین تو نبی کی آنکھوں کے سامنے موجود تھے، امام زین العابدین بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، امام زین العابدین کے بعد ان کے بیٹے امام باقر کو پیدا ہونا ہے، اور وہ پیدا ہونے والا امام باقر کیسا ہوگا، اس کے جسم سے خوشبو بھی آئے گی۔ اب بتائیے یہ آقا نے جب پہلے بتا دیا تو یہ نبی کا علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور میرے آقا نے یہ بھی بتا دیا، یہ بھی نبی کے علم غیب کی دلیل کہ حضرت جابر تب تک باحیات بھی رہیں گے، ان کی ملاقات بھی ہوگی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسی لیے ہم سنیوں کا یہ کہنا ہے وہ اور لوگ ہیں جو رات کے اندھیروں میں قرآن و سنت کو چھوڑ کر بند کمروں میں اپنے من سے عقیدے گڑا کرتے ہیں، ان کے عقائد من گڑنت ہیں، اور ہم سنیوں کا ایک ایک عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے اس پر چیلنج بھی کیا پوری دنیا کے باطل فرقے والوں کو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج بھی انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر بہت سے مناظرے موجود ہیں۔ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان کہ جہاں بھی مناظرہ سنیوں کا جس بھی فرقے کے ساتھ ہوا، یا تو یہ ہارے ہیں یا تو بھاگے ہیں۔ اللہ نے ہمیشہ کامیابی محبوب کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہی امام محمد باقر ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا آپ نبی کی آل میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ وہ شخص نابینا تھا، پیدائشی نابینا۔ اس نے کہا آپ نبی کی آل سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ عالم بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ صحیح سنا تم نے میرے بارے میں۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے، میری العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوں گے، انبیاء کے وارث۔ اور انبیاء وراثت میں مال و دولت تخت و تاج نہیں بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، تو علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں۔ آپ نے کہا بالکل صحیح۔ تو اس نے کہا کہ مادر ذات کو آنکھ دینا یہ بھی نبی کے علم میں، ان کے اختیار میں، مردے کو زندہ کر دینا یہ بھی نبی کے علم میں، ان کے اختیار میں۔ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ امام محمد باقر نے کہا بالکل صحیح، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اس مادر ذات نابینا شخص نے کہا کہ پھر اگر واقعی حضور کا فرمان حق ہے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، آپ انبیاء کے علوم کے وارث ہیں اور آپ امام الانبیاء کی آل سے ہیں، تو میری آنکھوں میں نور پیدا کر کے بتا دیں، میری آنکھیں روشن کر کے بتائیں۔ آپ نے اس نابینا شخص سے کہا میرے قریب آ۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر ہٹانا تھا کہ اس کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی، بڑا خوش ہوا، دعائیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ اب تیرے لیے دو چیزیں ہیں، تیرے لیے دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ تیری آنکھوں میں روشنی آ گئی، اب اگر تو چاہتا ہے کہ تو ہمیشہ کے لیے اکیارا رہے، آنکھ والا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں تجھ سے عمر بھر کے اعمال کا حساب لے گا۔ اگر تو آنکھ کی روشنی چاہتا ہے تو قیامت کے دن کے حساب کتاب کے لیے تیار ہو جا، اور اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ بے حساب کتاب تجھ کو جنت میں داخل کرے تو میں تیری آنکھوں کی روشنی واپس لے لیتا ہوں، اور تو اس پر صبر کر، اللہ صبر پر تجھے بے حساب کتاب جنت عطا فرمائے۔ اب تجھے کیا چاہیے؟
قیامت میں حساب دینا چاہتا ہے آنکھ والا بن کر، یا بے حساب کتاب جنت میں جانا چاہتا ہے نابینا بن کر؟ اس نے کہا آنکھوں کی روشنی لے لے، نابینا ہونا گوارا ہے، لیکن قیامت میں رب کو حساب کون دے سکے گا؟ بلا کون دے سکے گا؟ آپ نے کہا قریب آ۔ آپ نے پھر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ ذرا دیکھیں، یہاں کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اول تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو وہ اختیار عطا کیا ہے کہ وہ جو چاہیں مولا ویسا کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز، ولی جب دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی کہا، آپ دیکھیں کتنا اختیار اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر تو نابینا ہونے پر صبر کرے تو اللہ بے حساب کتاب تجھ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کی ضمانت کون دے سکتا ہے بھلا بتائیے؟ آخر اتنا بڑا دعویٰ کون کر سکتا ہے جس کا کانفیڈنس لیول اتنا بڑا ہوگا؟ اور کانفیڈنس لیول کس کا اتنا بڑا ہوتا ہے؟ جس کے اللہ سے تعلقات اتنے اچھے ہوا کرتے ہیں، جس کا رب کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، یقیناً اسی کا کانفیڈنس لیول ایسا ہوتا ہے، وہی اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اور جانتے اتنے بڑے دعوے کون کرتا ہے؟ وہی کرتے ہیں کہ مولا تو نے جس بات کا حکم دیا، جب میں تیری کسی بات کو نہیں ٹالتا، تیرے کسی حکم کو نہیں ٹالتا، تو یقیناً پھر اللہ بھی ان کی کسی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں، اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق کے والد کا مقام ہے، امام محمد باقر۔ اب امام جعفر صادق جن کی ہم نیاز کرتے ہیں، 83 ہجری آپ کی تاریخ ولادت ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب فرمایا گیا، یہاں بعض علماء نے 82 بھی لکھا، بعض نے 80 بھی لکھا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے 83 لکھا۔ اور 83 کس اعتبار سے؟ کہ عمر کے اعتبار سے آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے سے 3 سال چھوٹے تھے، عمر کے اعتبار سے۔ دونوں ہم عصر بزرگ ہیں۔ عمر کے اعتبار سے امام جعفر صادق 3 سال امام اعظم سے چھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امام اعظم جو ہیں امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ اور امام جعفر صادق کے علم کا یہ عالم تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ اولیاء آپ کے شاگردوں میں ہوا کرتے تھے۔ جناب سفیان ثوری آپ کے شاگرد ہیں، حضرت داؤد طائی آپ کے شاگرد ہیں، اور تمام شاگردوں میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور امام اعظم، اللہ اکبر، آپ نے 2 سال تک امام جعفر صادق سے علم سیکھا ہے۔ کتنے سال تک؟ ناظرہ وہاں کر نہیں کیا، چونکہ 3 سال عمر میں بڑے تھے، آپ امام تھے، آپ فقیہ تھے، آپ فتوے دیتے تھے، اس وقت ان کی شاگردی میں آئے تھے، اس وقت۔ اور پھر اس وقت شاگردی میں آ کر کیا کچھ سیکھا ہوگا امام اعظم نے امام جعفر صادق سے؟ خود امام اعظم فرماتے ہیں ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا اگر وہ 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں نہ گزار لیتا۔ آپ کی عمر ہو گئی تھی تقریباً 68 سال، سر کے داڑھی کے سارے بال سفید۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو امام اعظم فرماتے میری عمر 2 سال ہے، میری عمر 2 سال۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنے بڑے امام ہو کر ایسی بات؟ مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سیریسلی پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سن، میں نے اپنی زندگی کے 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارا ہے، اور میں اپنی اصل پوری زندگی اسی 2 سال کو پاتا ہوں۔ یعنی باقی تو دن ایسے ہی گزر گئے، اصل تو وہی 2 سال ہیں جو ان کی صحبت میں گزر گئے۔ معلوم ہوا میرے پیارے آقا کے پیروانوں، امام اعظم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہاری اصل زندگی کا حصہ تو وہی ہے جو بزرگوں کی صحبت میں گزر جائے، تمہاری اصل عمر تو وہی ہے جو نیکوں کی صحبت میں گزر جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہفتے بھر کہاں کہاں بھٹکے ہوں گے، کہاں کہاں گئے ہوں گے، نہ جانے کیا کچھ کیا ہوگا، لیکن ہفتے میں ایک بار اگر سنی دعوت اسلامی کی ہفتہ واری مرکزی اجتماع میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو یاد رکھیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی شان کریمی، شان رحیمی ایسی ہے کہ یقین مانے آپ کا ہفتے میں ایک بار یہاں آ کر چند لمحوں کے لیے بیٹھنا آپ کے ہفتے بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہوگا۔
کیونکہ اصل وقت تو یہی ہے جو اللہ کے ذکر کی محفل میں گزرے، اصل وقت تو یہی ہے جو اللہ رسول کی رضا کے مطابق گزرے، اصل وقت تو یہی ہے جو اللہ کے نیکوں کی صحبت میں گزر جائے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ، اب میں نے آپ کو بتا دیا سب کچھ، اگر ان کے تمام فضائل نہ بھی بتائے جائیں تو ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کی آل میں سے ہیں۔ ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو تمام اماموں کا استاد ہے، جو امام اعظم ہے، وہ امام اعظم خود ان کا شاگرد ہے۔ آپ سوچیں، وہ امام اعظم ان کے شاگرد ہیں، میرے پیارے آقا کے پیروانوں۔ اور فرمایا گیا امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام محمد ہو، جتنے بھی امام گزرے ہیں کسی نہ کسی صورت میں سب کے سب امام جعفر صادق کے شاگرد ہی کہلاتے ہیں، یا تو براہ راست ہیں یا ان کے استاد ہیں یا ان کے استاد ہیں، لیکن سب کو فیض ملا ہے امام جعفر صادق سے۔ اتنے بلند پائے کے بزرگ، ایک مرتبہ جناب داؤد طائی نے کہا آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ امام جعفر صادق خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا آپ آل رسول ہیں، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو اس پر امام جعفر صادق نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ امام جعفر صادق فرماتے اسی بات کا تو سارا مسئلہ ہے، تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں تمہیں کسی بات کی نصیحت کروں، اور اس لیے کروں کیونکہ میں آل رسول ہوں، اسی بات کا تو سارا مسئلہ ہے۔ اگر کل قیامت میں میرے آقا نے میرا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ تو آل رسول ہو کر تو نے بتا کیا میری محبتوں کا، میرے خون کا حق ادا کیا، تو میں اپنے نبی کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ آپ نے کہا داؤد طائی سن لے، کل قیامت کے دن بندے کا حسب نسب اس کے کام نہیں آئے گا، بلکہ کام آئے گا تو صرف اس کا اعمال اس کے کام آئے گا۔ جناب داؤد طائی فرماتے اتنے بڑے بزرگ ہو کر، آل رسول ہو کر، جب ان کے خوف آخرت کا یہ عالم ہے تو ہم جیسے لوگ بلا کس گنتی میں آتے ہیں؟ یہ جناب داؤد طائی فرماتے ہم جیسے لوگ بلا کس شمار میں ہیں؟ ایک مرتبہ یہی امام جعفر صادق اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ خادم نے کہا آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، میرا سب کچھ آپ کا، سودا کس بات کا؟ آپ فرماتے نہیں، آقا اور غلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایمان کی بنیاد، مسلمان ہونے کی بنیاد میں تیرے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بتائیے کیا؟ اب جانتے ہو کیا کہا تھا انہوں نے؟ آج چند سجدے کر کے جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا عابد و زاہد سمجھتے ہیں، ہم نے دیکھا کوئی ہمارا ساتھی ابھی 6 مہینہ 1 سال 2 سال ہوا مبلغ بن کر، اور مبلغ بننے کے بعد لوگوں کو بالکل گرا پڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو علم کے معاملے میں ان سے بہتر ہوں، میں تو عمل کے معاملے میں ان سے بہتر ہوں، اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، میں تو حضرت کو جانتا ہوں، میں تو حضرت کی محفل میں میٹنگ میں بیٹھتا ہوں، اکڑ آ جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے اپنے خادم سے کہا مجھ سے وعدہ کر، کل قیامت کے دن اگر جعفر صادق پکڑ لیا گیا اور اللہ نے تجھے بخش دیا تو وعدہ کر کے بنا مجھے اپنے ساتھ لیے تو جنت میں نہیں جائے گا۔ خادم رونے لگا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارے میں تو آپ پر ڈیپینڈ ہوں، آپ کی نوکری اسی لیے کی کہ آپ کی خدمت کے صلے میں جنت میں جاؤں گا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو آقا آپ پر پوری طرح ڈیپینڈ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو مجھے بڑا جانتا ہے، لیکن تجھے کیا پتا کہ اللہ کے نزدیک تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں، اس لیے وعدہ کر کے کل قیامت میں اگر اللہ نے تجھے معاف کر دیا تو تو بنا مجھے اپنے ساتھ لیے جنت میں نہیں جائے گا۔ اس نے گردن جھکا کر روتے روتے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ آپ فرماتے میں جعفر صادق میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر قیامت میں میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا، اگر مولا نے مجھے معاف فرمایا، اگر میرے مولا نے مجھ کو معاف کر کے جنت میں داخل کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں میں بنا تجھے اپنے ساتھ لیے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں یہ کیا ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوتا ہے، اس کے باوجود کہ پوری رات مصلے پر گزرتی، دن کا اجالا ہوتا تو خوف خدا میں سوکھے پتوں کی طرح کانپا کرتے تھے۔
اور آج کچھ نہ کر کے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بہت سارے نعت خواں تو بس نعتیں سنا کر لوگوں کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا لیا تو جنتی ہو گیا، ہاتھ ہلا لیا تو جنتی ہو گیا، اگر تو نے داد دے دی تو جنتی ہو گیا، اگر میری نعت پر سبحان اللہ کہہ دیا تو جنتی ہو گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اتنا سستا سودا کر دیا ہے کہ ایک آدمی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ولی کی مزار پر بیٹھ کر چرس گانجے چلم پیتا ہے اور وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ کو جنت میں جانے سے کون روکے گا، مجھے تو بابا لے جائیں گے، چاہے میں جو بھی کروں مجھے تو بابا لے جائیں گے، کیونکہ ان کے سرہانے بیٹھ کے چرس پی رہا ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ ایک آدمی کی ایک تھیلی غائب ہو گئی، مسجد میں بیٹھا تھا، آپ بھی ایک کونے میں بیٹھے تھے، اس کی ایک تھیلی غائب ہو گئی۔ اس نے دیکھا چاروں طرف آپ نظر آئے، فوراً جا کر آپ کو پکڑ لیا، جانتا پہچانتا نہیں تھا، مسافر تھا، فوراً پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ میری تھیلی میں 2000 دینار تھے اور ہو نہ ہو وہ آپ ہی نے چرایا ہے، آپ پر چوری کا الزام لگا دیا، چوری کا۔ امام جعفر صادق نے بحث نہیں کی، آپ نے کہا چل میرے ساتھ چل۔ آپ اس کو لے کر اپنے گھر گئے، گھر لے جا کر آپ نے اس کو 2000 اشرفیاں یا دینار جو بھی تھے آپ نے اس کو دیے، اور دینے کے بعد آپ نے اس کو روانہ کیا، وہ چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا، تلاش کیا تو پتا چلا کہ اس کی تھیلی چوری نہیں ہوئی تھی، کہیں رکھ کر غلطی سے بھول گیا تھا۔ اس کی وہ 2000 دینار کی تھیلی اس کو واپس مل گئی۔ جب واپس ملی تو غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے خامخواہ ایک اجنبی پر الزام لگا دیا، اور وہ بھی کیسا آدمی تھا کہ بالکل بے چوں چرا کیا، اس نے مجھے دے بھی دیا۔ واپس ان کے گھر گیا اور گھر جانے کے بعد دروازے پر دستک دی، آپ نے دروازہ کھولا تو معافی تلافی کی اور کہا کہ مجھے میرا مال مل گیا ہے، آپ کا لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیا کرتے ہیں، وہ جو تجھے مل گیا وہ تیرا تھا، اور جو میں نے دیا وہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اس کو بھی رکھ لے، اس کو بھی رکھ لے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ دیکھیں اس صفت کو آپ کیا کہیں گے، اس خوبی کو کیا نام دیں گے؟ ایک مرتبہ جانتے ہو ان کے دادا جان امام زین العابدین، آپ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک آدمی پیچھے پیچھے ہو لیا، حاسد تھا، حسد کرنے والا، پیچھے پیچھے ہو لیا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ آگے آگے چلتے جا رہے، وہ پورے راستے آپ کو برا بھلا کہتا جا رہا ہے۔ جب اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، پہنچے، تو پہنچنے کے بعد اس کی طرف پلٹے اور مخاطب ہوئے۔ اس کو دیکھ کر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ مولا، تیرے اس بندے نے جو کچھ میرے بارے میں کہا، اگر میں واقعی ایسا ہوں تو مجھ کو معاف فرما دے۔ اس نے جو کچھ میرے بارے میں کہا، مولا اگر میں ایسا ہوں تو مجھے معاف فرما دے، اور اگر میں ایسا نہیں ہوں تو مولا اسے معاف فرما دے، اگر میں ایسا نہیں تو اسے معاف فرما دے۔ فرمایا گیا جو حسد کی بنیاد پورے راستے گالیاں دے رہا تھا، فوراً قدموں کو تھام لیتا ہے، اور قدموں کو تھامنے کے بعد عرض کرتا ہے میں نے کربلا کے واقعات سنے تھے، مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو اور پھر بھی صبر کرتا ہو، کسی کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے قتل کر دیے جائیں پھر بھی صبر کرتا ہو، مجھے یقین نہیں ہوتا تھا۔ بس اسی کا امتحان لینے کے لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ آپ کے صبر کو دیکھ کر میں سمجھ گیا جب بیٹے کے صبر کا یہ عالم ہے تو یقیناً ان کے بابا کے صبر کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس خاندان سے تعلق ہے امام جعفر صادق کا، اس خاندان سے 83 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 148 ہجری میں آپ دنیا سے پردہ فرمائے۔ 22 تاریخ کو عام طور پر ہم ان کے نام پر نیاز کرتے ہیں، جسے لوگ کہتے ہیں کنڈے کی نیاز، بتائیے ہے نا، یہی مشہور ہے۔ عام طور پر ساؤتھ کی طرف کے لوگ زیادہ کرتے ہیں، اب بامبے میں اڑوس پڑوس میں رہتے رہتے دیکھا دیکھی سب نے شروع کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا کہ یہ کنڈے کی کیا حقیقت ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ یہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے، اور یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے،
اور سنیوں کے نزدیک ایصال ثواب کرنا جائز ہے؟ آپ نے بس یہ سمپل سا جواب دیا. تو یہ کنڈے کی نیاز کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے. تیجا کر رہے ہیں، 8واں 10واں کر رہے ہیں، 40واں کر رہے ہیں، قرآن خوانی کر رہے ہیں، عرس کر رہے ہیں، لنگر کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے. آپ مرحومین کے نام پر بھی کریں تو جائز، بزرگان دین کے نام پر کریں تو بھی جائز ہے. امام جعفر صادق کی تاریخ وصال کون سی ہے؟ 15 رجب. آپ مجھے بتائیں غریب نواز کے نام پر فاتحہ کب کرتے ہیں آپ؟ 6 رجب کو. کیوں؟ کیونکہ 6 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا ہے. غوث اعظم کے نام پر ہم کرتے 11ویں شریف میں. کیوں؟ کیونکہ اس دن آپ دنیا سے پردہ فرمائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نام پر ہم کرتے 25 صفر کو. کیوں؟ کیونکہ اس دن آپ دنیا سے پردہ فرمائے. تو سارے بزرگوں کے نام پر فاتحہ ان کی تاریخ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن امام جعفر صادق کے نام پر فاتحہ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد کرتے ہیں. اور لوگوں نے 22 کو بالکل لازم پکڑ رکھا ہے، 22 ہی کو کرنا ہے. یاد رکھیں، اللہ کے ولی کا جس دن وصال ہوا یا جس دن شہادت ہوئی یا جس دن ولادت ہوئی، یا آپ کے عام مرحومین کا جس دن انتقال ہوا، آپ ایگزیکٹ اسی دن فاتحہ کرو تو بھی ثواب، آپ اگر آگے پیچھے کر لو تو بھی ثواب، آپ سال میں کبھی بھی کر لو تب بھی اللہ وہی ثواب عطا فرمائے گا جو ان کے انتقال کے دن کرو گے. کوئی کمی نہیں آنے والی ہے. آگے بات سمجھ میں آپ کے؟ یعنی اسی دن کریں گے تو ثواب ہوگا، باقی دن کریں گے تو کمی آ جائے گی، ایسا تو نہیں ہے نا میرے بھائی. آپ سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو ماہ رجب کی 22 کو کریں یا شوال میں کریں، شعبان میں کریں، رمضان میں کریں، محرم میں کریں، کبھی بھی کر سکتے ہیں. امام جعفر صادق کے نام پر نیاز، کوئی سختی کوئی پابندی نہیں ہے. البتہ کچھ علماء نے یہ لکھا کہ چونکہ 22 رجب المرجب کی تاریخ یہ تاریخ وصال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، ان کی اپنی تحقیق ہے کہ حضرت امیر معاویہ پردہ فرمائے 22 رجب کو. تو جو رافضی حضرات ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، وہ لوگ اس پر خوش ہوئے اور اظہار خوشی کے طور پر انہوں نے 22 رجب کو اپنے گھر میں چھپ چھپا کر کھیر پوری بنائی اور لوگوں کو گھر ہی میں بلا کر کھلایا پلایا، اور اس کے بعد میں راتوں رات برتن بھی غائب کر دیے. سمجھے؟ راتوں رات. اور جب کسی نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہا ہم امام جعفر صادق کی نیاز کر رہے ہیں. مولا علی کے نام کی نیاز اس دن جب آپ کی ولادت ہوئی، مولا علی کے نام پر نیاز اس دن جب آپ کی شہادت ہوئی، امام حسن حسین کے نام پر نیاز اس دن جب آپ کی شہادت ہوئی، پھر امام جعفر صادق کی نیاز 1 ہفتے کے بعد کیوں؟ تو یہاں لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ دراصل امام جعفر صادق کی نیاز کا بہانہ ہے، حقیقت میں یہ حضرت امیر معاویہ کی موت کی خوشی منا رہے ہیں. تو اس لیے بعض بزرگوں نے لکھا کہ ہمیں چاہیے ہم ان کا رد کرتے ہوئے، رافضیوں کا رد کرتے ہوئے 22 کو یہ نیاز نہ کریں، 23 کو کر لیں، 21 کو کر لیں، 20 کو کر لیں، 15 کو کر لیں، 16 کو کر لیں، کبھی بھی کر لیں، لیکن 22 نہ کرو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے کہ انشاءاللہ. اب یہ مسئلہ بھی سن لیں، اگر 22 ہی کو کیا تو یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، 22 کو بھی کرنا جائز ہے. اگر فتنہ فساد ہونے کا اندیشہ ہو تو 22 کو کر لو. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں جا کر آپ نے بتایا، گھر والے 22 کو کرنے والے تھے، آپ نے کہا کہ 2 دن پہلے کریں گے، 22 کو نہیں، تو امی جو ہے اس پر اکڑ جاتی ہیں، ابا جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں، نانی دادی کہتی ہے کہ آج تک کوئی مولوی مولانا بولا نہیں، تو کہاں سے سیکھ کے آتا ہے؟ یہ سنی دعوت اسلامی والے پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے، تجھ کو ان کے اجتماع میں جانے نہیں دوں گی میں، تو ان کے اجتماع میں جایا ہی مت کر. تو اگر کہیں فتنہ فساد ہونے کا اندیشہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، 22 ہی کو کر لینے دو، 22 کو بھی کیا تو جائز ہے. آگے بات سمجھ میں آپ. اسی طرح ہم نے جو الگ الگ بزرگوں کے نام پر الگ الگ ڈشز فکس کر رکھی ہے نا، امام جعفر صادق ہو تو کھیر پوری ہی پر نیاز کرنی ہوگی، کچھ اور نہیں کر سکتے. غریب نواز ہو تو کھیر ہی پر فاتحہ ہوگا. غوث اعظم ہو تو مرغا ہی ہونا چاہیے، اور بعض لوگوں نے کہا مرغا بھی دیسی ہونا چاہیے. اب تم گاؤں دیہات میں رہتے ہو، تمہارے گھر میں 20 مرغے پل رہے، تم کر سکتے ہو. اب بمبئی والا بیچارہ سال بھر میں کھانے کو نہیں پاتا دیسی، اب غوث اعظم کی نیاز کے لیے کہاں سے لے کر آئے؟ تو بعض لوگ یہاں تک چلے گئے کہ وہ بھی دیسی ہونا چاہیے.
इमाम हुसैन के नाम पर करो तो खिचड़ा ही होना चाहिए, हुजूर के नाम पर शबे बारात में करो तो हलवा ही होना चाहिए। ये सारी डिशेस जो फिक्स कर रखी है ये बिल्कुल गलत है। आप किसी भी बुजुर्ग के नाम किसी भी हलाल जायज चीज पर फातिहा कर सकते हैं, वरना खीर पूरी के डर से बेचारे चुके बजट ज्यादा होता है, मेहनत भी ज्यादा होती है, अक्सर लोग करते ही नहीं है कि यार जाने दो बहुत महंगा पड़ेगा, कैसे करेंगे, अकेली अम्मी है वो भी बीमार है कैसे करेंगे, अकेले वो नहीं कर पाएंगी, करते ही नहीं। तो अगर आप बाहर से मिठाई लाकर उस पर कर दें फातिहा इमाम जाफर सादिक के नाम तो भी जायज है, अगर आप थोड़ा सा हलवा बनाकर उस पर कर दें तो भी जायज है, एक गिलास शरबत बनाकर उस पर कर दें तो भी जायज है, बल्कि फरमाया गया थोड़ा सा शक्कर रखकर उस पर कर दें और उसे भी बच्चों में बांट दें तो यह सूरत भी जायज है। एक पैकेट बिस्किट ले आए उस पर कर दें तो भी जायज है। ऐसा नहीं है कि इमाम जाफर सादिक कहेंगे सारे खीर पूरी कर रहे थे तू ये क्यों लेकर आया, ऐसा है माज़अल्लाह, मैं खीर पूरी का इंतजार कर रहा तो तू ये क्या लेकर आ गया, माज़अल्लाह ऐसा होगा नहीं। तो हमें इसको खत्म करना है इंशाअल्लाह। ये भी सुन लें, जहां इमाम जाफर सादिक के नाम नियाज होती है उनके घर में गोश्त वगैरह नहीं बनता है, बल्कि कुछ लोग तो और आगे निकल जाते हैं कि उस दिन किसी ने गोश्त खा लिया है तो वो नियाज नहीं खा सकता है। अब बताइए अगर उसने दोपहर में गोश्त खाया था या नाश्ते में उसने कीमा खाया था तो शाम को अगर खीर पूरी खाएगा तो क्या केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, गोश्त खाया तो ये अपोजिट है दोनों चीजों, ऐसा है नहीं। बल्कि हम कहते हैं अगर गोश्त ही पर फातिहा किया जाए तो यह सूरत भी जायज है। अगर सालन बनाकर फातिहा कर दो इमाम जाफर सादिक के नाम, अरे हुजूर ने गोश्त खाया है ना, हज़रत अली ने खाया है, इमाम हुसैन ने खाया है, तो फिर अगर इमाम हुसैन ही की आल इमाम जाफर सादिक उनके नाम नियाज कर दो कि नाराज हो जाएंगे। इमाम अली मकाम के नाम पर नियाज करो तो उसमें गोश्त भी, चावल भी, गेहूं भी, दालें भी, नमक भी, मसाले भी, सारे खिचड़ा बनाते हैं तो उसमें तो सारा जमा कर लेते हैं। और बेटे के नाम पर नियाज करे तो सिर्फ यही फिक्स, गोश्त वगैरह नहीं कर सकते, गलत है, खत्म करो कहीं इंशाअल्लाह। इसी तरह से मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बाज लोगों में यह गलत फहमी है, एक साल अगर इमाम जाफर सादिक के नाम पर नियाज कर लिया तो फिर हर साल करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो मुसीबत आ जाएगी, माज़अल्लाह परेशानी आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, करोगे अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, नहीं करोगे कोई गुनाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह फर्ज या वाजिब नहीं है। ऐसा नहीं है कि इमाम जाफर सादिक ये कहेंगे 3 साल से कर रहा था इस साल क्यों नहीं, लॉकडाउन की वजह से मसला है, कोविड-19 की वजह से कारोबार का मसला, हाथ में पैसे नहीं है, हर साल 2-3 हजार रुपए की खीर पूरी बनाता था, इस साल सोच रहा है कि मुख्तसर करके कैसे फातिहा करूं, हर साल इतने धूमधाम से करता था, जाने दो इस साल करता ही नहीं, अगले साल करूंगा, कोई मसला नहीं है, कोई गुनाह नहीं होगा, करे तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना करे तो कोई गुनाह नहीं है। हाँ अलबत्ता ना हो सके 2-4 हजार रुपए का, जितना हो सके मुख्तसर ही सही 11 रुपए ही का कर लो, यकीनन करोगे अल्लाह बरकत ही अता फरमाएगा, बरकत। इमाम जाफर सादिक के फैज से माला माल होंगे, लेकिन नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं होगा। बात समझ में आई आपके मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिनके यहां नियाज होती है उनके यहां पर एक चीज भी और लोगों ने लाजिम कर रखा है, उस घर में बिल्कुल रंग रोगन कराना जरूरी है, घर के सारे बर्तन कपड़े सब धोना भी जरूरी है, चादर वादर पर्दा सब धो डालेंगे, यानी इस नियाज के लिए स्पेशली इतनी मेहनत की जाती है। अब बताइए इमाम हुसैन की नियाज के लिए इतनी मेहनत क्यों नहीं करते हो, हुजूर के नाम शबे बारात में हलवा बनेगा उसमें इतनी मेहनत क्यों नहीं करते हो, इसमें यह कहां से लेकर आ गए आप। अगर घर में कलर वलर लगाना इसी मौके पर लगाते तो अच्छी बात है, किसी ने बिना घर में चूना लगाए, पेंट किए, पर्दे बदले, चादरें धोए, अगर कर दिया नियाज तो क्या अल्लाह कबूल नहीं करेगा। आखिर नियाज की कबूलियत का तेरे घर के रंग से क्या मतलब था, नियाज की कबूलियत का तेरे घर के पर्दे और बेडशीट से क्या ताल्लुक है, कोई मसला नहीं। अगर करना था इसी मौके पर हर साल करते हो तो करो, कोई बात नहीं, बिल्कुल इसको जोड़ ना लो कि यह करना ही पड़ेगा, गलत है ये। इसी तरह से मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर घर में कोई औरत नापाक है तो उसको बिल्कुल दूर रखा जाता है इससे, यानी वो जो नापाकी के दिन होते हैं, या तो बच्चे की विलादत है या तो महीने में जो दिन नापाकी के आते हैं, अगर वो औरत नापाक है तो ना वो खा सकती है ना बना सकती है, यह भी बहुत सारे इलाकों में देखा गया। जबकि शारान फरमाया गया नापाक औरत फातिहा नहीं कर सकती है,
لیکن وہ فاتحہ کی چیزیں پکا بھی سکتی ہے کھا بھی سکتی ہے، پکا بھی سکتی کھا بھی سکتی، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ختم کریں، یہ ساری ہندوانہ رسمیں ہیں، یہ زمانے جاہلیت کی رسمیں ہیں، ہمیں اور آپ کو اس سے نکلنا ہے۔ کیوں؟ دین مکمل ہو چکا ہے، ہمیں وہ ساری چیزیں نہیں لانی۔ ناپاک عورت بستر پر ہاتھ لگائے تو بستر ناپاک، برتن کو چھو لیا تو برتن ناپاک، اگر بچہ ہوا ہے اور ہم اس کے کمرے میں چلے گئے تو پورا کمرہ نجس ہے، اس کے بستر پر بیٹھے تو ہم بھی ناپاک، اس کو ہاتھ لگا لیا تو ہم بھی ناپاک۔ یہ کہاں سے بلا آیا ہے بتائیے؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو نیاز کی جاتی ہے اس کا اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ خوب پردے داری کی جاتی ہے، اس میں کچن کے اندر پکے گا، وہیں پر سرو کریں گے، جو مہمان آئیں گے، دوست احباب آئیں گے، سب کو وہیں بٹھا کر کھلایا جائے گا۔ یعنی اس کے ساتھ ایک چیز اور جوڑ دی گئی کہ اس کو باہر نہیں لے جا سکتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، امام حسین کے نام کا کھچڑا تو ہر چوک چوراہے پہ بن رہا ہوتا ہے، امام جعفر صادق کا کیا معاذ اللہ ان کے نام پر نیاز باہر پکاؤ گے تو ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ پھر یہ کہاں سے من گڑن چیزیں لے کر آئے؟ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ گھر میں نیاز بنائیں، باہر لوگوں کو بٹھا کر کھلائیں، کوئی نہ آ سکتا ہو تو اس کے گھر بھی پہنچائیں۔ شب برات کا حلوہ مدرسے میں بچے جو یہاں رہتے ہیں یو پی وغیرہ کے، ہم نے دیکھا ہے جو بامبے میں کام کرتے ہیں یو پی بہار کے، جب گاؤں میں شب برات کا حلوہ بنتا ہے تو مائیں ان کی یہاں تک بھیج دیتی ہیں۔ تو حضور کے نام کا حلوہ جب سفر کر کے یو پی سے 1400 کلومیٹر بمبئی آ سکتا ہے، امام جعفر صادق کی نیاز گھر سے باہر 4-5 میٹر نہیں جا سکتی ہے؟ کیا گناہ اس میں بھلا بتائیے؟ ہوتا کیا جانتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے شروع میں جب تحریک سے جڑے تھے لوگ ہمیں لے جاتے تھے، حضرت چلیے نیاز کھانے، ہم جاتے تھے ان کے ہاں تو کچن میں لے جاتے تھے۔ اب کچن میں اماں بھی بیٹھی، منہ ادھر کر لیا ہے، بیوی بھی بیٹھی ہے، منہ ادھر کر لیا ہے، اور وہیں پہ نکال کر کھیر پوری دے رہے ہیں وہ، اور ہم وہیں پر کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، قرآن میں جو پردے کی آیات ہے نا، ایک بھی آیت کھیر پوری کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہ ساری آیتیں تیری امی کے لیے نازل ہوئی ہیں، یہ ساری آیتیں تیری بیوی کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ جن کے لیے قرآن کی پردے کی آیات نازل ہوئی ان کو دوستوں کے سامنے بٹھا دیا، ان کو پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے سامنے بٹھا دیا، اور جس کی بے پردگی میں کوئی پکڑ ہی نہیں ہے اس کو اتنا پردے میں رکھا ہوا ہے۔ وہی کھلاتے ہیں، وہی ہاتھ دھلاتے ہیں، وہی ایک ہی برتن میں۔ اب امام حسین کے نام کا کھچڑا جب بانٹتے ہیں تو دیکھیں ٹیبل پر بھی گرا ہوتا ہے، راستے پر بھی گرا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تبرک ہے، اس کا احترام کرو، ضائع مت کرو، اس کو گراؤ مت۔ لیکن امام جعفر صادق کے نام کی نیاز کھانے کے بعد ہاتھ ایک ہی برتن میں دھوئیں گے، پانی جمع کریں گے، اور رات کو پانی بھی ٹھنڈا کیا جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ انگلیوں کو اچھی طرح صاف کر کے واش بیسن میں دھو سکتے ہیں، گھر کی موری میں یا باہر نکل کر نالی میں بھی دھو سکتے، کوئی کبات نہیں۔ اسی طرح مٹی ہی کے برتن ہونے چاہیے، ایسا نہیں ہے مٹی کے برتن بآسانی مل جائے تو الحمدللہ، نہ میسر آئے تو کوئی بات نہیں۔ آپ کے ریگولر استعمال کرنے والے جو برتن ہیں ان برتنوں میں بھی امام جعفر صادق کے نام پر نیاز پکائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی پابندی نہیں۔ مٹی کے برتن کا استعمال کرنا تمام نبیوں کی سنت مبارکہ ہے، بآسانی مل جائے تو بہت اچھا، نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، مٹی کے برتن لاتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، اور راتوں رات اس کو لے جا کر ٹھنڈا بھی کر دیتے ہیں، دریا میں ڈال دیتے یا قبر میں دفن کر دیتے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مٹی کے برتن سستے ملتے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں محرم کی ڈیگیں بھی ٹھنڈی کرنی چاہیے، شربت کے سارے ڈرم بھی ٹھنڈے ہونے چاہیے۔ اس کو کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ مہنگا آتا ہے۔ یہ مٹی والا تو 100 روپے میں لے کر آ گیا، 150 روپے میں لے کر آ گیا، ان کو پتا تھا کہ ایک ہی دن کا استعمال ہے تو سستے میں بکتا ہے، کچا ہی ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ بھی فضول خرچی ہے، مال کا ضائع کرنا ہے۔ آپ نے آج جس میں کھیر پکایا تھا، کل اس میں آپ سالن بھی بنا سکتے ہیں۔ آج جس میں پوریاں رکھ کر لوگوں کو کھلایا تھا، سال بھر اپنے گھر میں اسی میں روٹی رکھ کر بھی کھا سکتے ہیں۔ اور اگر اس پر عمل کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جن کے گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں، فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں۔ اور ایک سائنٹسٹ کہتا ہے جو لوگ ہمیشہ مٹی کے برتن میں کھاتے ہیں انہیں کبھی کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ تو ایک دن استعمال مت کرو، اپنی لائف سٹائل میں اس کو شامل کرو کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دونوں عنوانات پر اپنے شعور کے مطابق
میں نے اہم اہم باتیں آپ کے گوش گزار کی. امید کرتا ہوں کہ بہت ساری نئی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی اور آپ ان باتوں پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی تو آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے اور بالخصوص ہمارے ساتھی گوا کے نگراں مرحوم سید علاء الدین بھائی کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں.